बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सबूक सैयद। सुबह बखैर नाज़रीन। हमारे माशरे में अक्सर औक़ात ये कहा जाता है कि अमन कायम होना चाहिए। अमन कैसे कायम हो? अमन की ख्वाहिश तो सब रखते हैं, अमन की तमन्ना का इजहार भी सब करते हैं, अमन के लिए सब लोगों के दिलों में दर्द भी पाया जाता है। लेकिन अमन कायम कैसे किया जाए? अमन के लिए लोगों को तरबियत कैसे की जाए? अमन के क़याम के लिए और अमन की तारीफ़ के लिए हम लोग कभी मिलकर बैठे हैं। हमने अमन की ख्वाहिश का इजहार तो किया, लेकिन कभी हमने इस बात का एहतमाम नहीं किया कि अपने बच्चों को बता सकें कि माशरे में अमन के क़याम के लिए हमें किन चीज़ों को कबूल करना है और किन चीज़ों का रद्द करना है। अमन की उसका ख्वाहिश का इजहार तो हमने किया, लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे माशरों से अमन की फाख्ता उड़ जाती है। अमन की ख्वाहिश का इजहार तो हमने किया और इस बात का दावा भी किया कि हमारा मज़हब हमें अमन की तालीमात फ़राहम करता है, लेकिन कभी गौर नहीं किया कि वो जो मज़हब अमन की तालीमात देता है उन तालीमात का पस मंज़र क्या है, वो तालीमात किन बातों की तरफ हमारी रहनुमाई करती हैं और पैगम्बर अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या हैं, दीगर जो मज़ाहब हैं उनकी तालीमात अमन के बाब में क्या हैं। और अगर ये सारी चीज़ें हमें अमन की तरफ राग़ब करती हैं तो माशरे के अंदर अमन कायम क्यों नहीं होता? तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो है ना। ये वो मसला है जिस पर आज हम मुख्तलिफ स्कॉलर्स के साथ, नौजवानों के साथ बातचीत का आगाज़ करेंगे। और यहाँ जर्नलिस्टों की भी एक बड़ी तादाद है जहाँ पर हम मौजूद हैं और इन सब की ट्रेनिंग हो रही है कि आपने मीडिया के ज़रिए माशरे में अमन के क़याम के लिए क्या किरदार अदा करना है और सबसे अहम बात कि वो कैसे उस किरदार को अदा करना है। तो आइए, यहाँ पर इस्लामाबाद के हम एक होटल में मौजूद हैं। यहाँ पर एक वर्कशॉप चल रही है पीस इन एजुकेशन फाउंडेशन की ज़ेर एहतमाम, और सहाफ़ियों को बुलाया गया है। पीस एक्टिविस्ट हैं पूरे पाकिस्तान से, वो यहाँ पर बैठे हैं, सर मिलाकर बैठे हुए हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ तराकीब सोच रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरबियत उनकी की जा रही है। तो हमारे पास जया जगी मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया जया जगी आपका, आप यहाँ तशरीफ़ लाई। मुझे बताइएगा कि माशरे में अमन के किरदार के लिए, अमन के फ़रोग़ के लिए ख्वाहिश तो पाई जाती है, अमल क्यों नहीं होता? जब हम ये बात करते हैं कि हमारे माशरे में अमन की ख्वाहिश का इजहार तो किया जाता है, लेकिन इसके ऊपर आपको कोई अमल पैरा होते हुए उस तरीके से दिखाई नहीं दिया जाता। शायद बहुत से इदारे कोशिश करें, जिसमें पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन एक है और एक बड़ा अहम किरदार अदा करें, लेकिन उससे एक स्टेप पीछे आके अमन, पीस को समझने की थोड़ी ज़रूरत है। हम में से बहुत से लोग शायद ये बात कर सकते हैं कि आपके मुल्क में जंग इस वक्त हो नहीं रही, विजिबल वॉर नहीं है, या हम जिस इलाके में बैठे हैं, देखें हम स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, हम सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप किस अमन की बात कर रहे हैं? एब्सेंस ऑफ वॉर, जिसको हम पीस कहते हैं। मैं जब बात करती हूँ अमन की, तो मैं पॉजिटिव पीस की बात करती हूँ, नेगेटिव पीस की नहीं, कि जिसमें सिर्फ जंग ना होना आपके लिए अमन है, बल्कि लोगों तक वसाइल पहुँचना, प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़, के लोगों के पास काम करने की, अच्छी ज़िंदगी गुजारने की, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के रिसोर्सेज मौजूद हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है, आपके बच्चे खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक वेलफेयर सोसाइटी है। दैट्स पॉजिटिव पीस, और हम उसकी ख्वाहिश करते हैं। उसमें एक जो मुझे कमी नज़र आती है वो ये है कि हमारे जो एक्शंस हैं या जो बिहेवियर्स हैं वो बहुत वायलेंट हो गए हैं। उसकी मिसाल ऐसे ले लें कि अगर घर में कोई बच्चा गलती कर देता है तो वालिदैन उसको बहुत डांटेंगे, वो इतने वायलेंट एक्शंस उसके अंदर डालेंगे उसके बिहेवियर में कि उसके बाद उसको सारी ज़िंदगी ये समझाते रहें कि नहीं बेटा गुस्सा नहीं करते या गुस्सा हराम है, तो बच्चा नहीं समझेगा। हमने छोटे छोटे अपनी एक्शंस में अपनी ज़िंदगी के अंदर इतनी ज़्यादा अदम बर्दाश्त अपनी पेरेंटिंग में डाली है कि वो अब जो इंसान हमारे माशरे के अंदर ग्रो कर रहे हैं वो आपको वही एक्शंस रेप्लिकेट करते हुए नजर आते हैं। मुझे इसमें एक फुकदान पेरेंटिंग का लगता है कि शायद हम उतनी अच्छी तरबियत नहीं कर सकते अपनी बच्चों की, कि हमने उनको अपनी फैमिलीज़ के साथ क्लोज नहीं किया। हम वायलेंट कम्युनिकेशन करते हैं, हम कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हमारे लिए सबसे पहले आता है। गाड़ी चलाते वक्त अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम किसी से ये नहीं पूछेंगे कि ओह तुम ठीक हो, हमें पहले ये होगा कि अच्छा हम पहले लड़ लें। जब हम किसी से किसी भी तरह की गुफ्तगू करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की बात करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंट हमारी कम्युनिकेशन में, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की तरफ है और हम बहुत वायलेंट हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपकी पॉलिसीज़ सिर्फ पीस बिल्डिंग की तरफ प्रमोट होनी चाहिए, बल्कि हमें फैमिली जो सबसे बेसिक इंस्टीट्यूशन है किसी सोसाइटी का, वहाँ से शुरू करना है। फिर जब हम ये बात करते हैं कि आपकी सोसाइटी इतनी डाइवर्स है और आपको ये नज़र आता है कि इंटर रिलीजियस डायलॉग्स आपकी सोसाइटी के अंदर नहीं है,
انٹرا فیتھ اور انٹر فیتھ ہارمنی شاید اس طریقے سے پروموٹ ہوتی ہوئی ڈائریکٹلی ویزیبل نہیں ہوتی. تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اندر ایکسیپٹنس پیدا کریں, ان کو یہ بتانے کی بجائے کہ فلاں لوگوں یہ فلاں شخص کیونکہ ہم سے مختلف ہے تو اس سے الگ ہو جائے. ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں مختلف لوگ ہمیشہ ہوں گے. اگر وہ پاکستان میں مختلف نہیں ہے تو پاکستان سے آپ 2 قدم باہر جائیں گے, وہاں آپ کو مختلف لوگ ملیں گے, اور دنیا میں مختلف لوگوں کے ساتھ ان کی کلچرل سینسٹیوٹی کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے, کیسے کلچرل اویئرنیس کی جا سکتی ہے, تبھی پاکستان گرو کرے گا ایز اے سوسائٹی, ایز اے ملک, اور تبھی شاید جو خواب ہم صرف خواہش کر رہے ہیں اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں گے. میں کیونکہ UNSCR یعنی UN کی ایک سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن ہے 2250 جو یہ کہتی ہے کہ ینگ لوگ یعنی نوجوان امن کو ایک سوسائٹی میں پروموٹ کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں, اس کی ایڈوکیسی کر رہی ہیں, اور اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ قدر بہتر اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ رکھتی ہے کیونکہ انہوں نے مختلف طریقوں کے کانفلکٹس دیکھے ہیں, چاہے وہ وار کے دوران ہو یا کسی بھی اور نیچرل ڈیزاسٹر کے دوران ہو. تو ان کو ڈیسیجن میکنگ میں لانا, ان کی پارٹیسپیشن کو امپروو کروانا, ان کی پارٹنرشپ مختلف گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ, سول سوسائٹی کے ساتھ لانا ضروری ہے تاکہ ینگ لوگ وہ یہ بتا سکیں کہ شاید جو غلطیاں ہم نے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کو بڑی کرتے ہوئے کی ہیں وہ ہم اگلی جنریشن میں نہ کریں, جس میں آپ کے پاس میرے خیال میں پیرنٹنگ کین بی دا بیسٹ ٹول. اور شاید جتنے والدین اس کو سن رہے ہیں یا ایون اگر آپ کے سبلنگز ہیں, آپ کے گھر میں لوگ ہیں, آپ کے کولیگز ہیں, ٹرائی ٹو بی مور نان وائلنٹ ان یور کمیونیکیشن. صرف تبھی ہوگا کہ آپ امن کی طرف ایک سٹیپ لے کے آئیں گے, کیونکہ امن صرف خواہش سے نہیں ہوگا, آپ کو اس میں عملی کردار ادا کرنا پڑے گا. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ یوتھ کے ساتھ جو آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے تو کس قسم کا انٹریکشن ہوتا ہے, کیا ایکٹیویٹیز آپ ان کے ساتھ مل کے کرتے ہیں, اس کے رزلٹ کیا آتے ہیں, رپورٹس کیا ہیں اس کی؟ ہم جو ینگ لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں امن کے اوپر, اس میں ہم یہ دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی کلچرلی ڈائیورس سوسائٹی ہے, جہاں پہ آپ کے پاس جو ینگ لوگ موجود ہیں وہ ایک ڈفرینٹ جیوگرافی سے بھی تعلق رکھتے ہیں, مختلف مذاہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں, اور ان کی اکیڈیمک انڈرسٹینڈنگ بھی مختلف ہے. تو ہم جو مختلف کمیونٹیز پاکستان میں موجود ہیں, چاہے وہ پریولیجڈ کمیونٹیز میں آتی ہیں یا انڈر پریولیجڈ کمیونٹیز ہیں یا مارجنلائز کمیونٹیز ہیں, ان کی نوجوان نسل کے ساتھ کام کرتے ہیں, جس میں ہم نہ صرف ورک شاپس بلکہ ان کے ساتھ کمیونٹی ڈائلاگس بھی کرتے ہیں. اور اس میں جو ہم ٹول استعمال کرتے ہیں, میں اس وقت بیدار سوسائٹی کے ساتھ کام کر رہی ہوں جس کا سارا کام ہی پیس بلڈنگ کے اوپر ہے, اور ہم مسٹسزم تصوف کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کی اکیڈیمک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکیں. فار ایگزامپل پوئٹری, بھلے شاہ کی اگر آپ پوئٹری اٹھائیں تو وہ آپ کو ایک بڑا اچھا میسج دیتی ہے, آپ کو لوگوں کو بتاتی ہے کہ کس طریقے سے آپ کے پاس لٹریچر ایک اچھا ٹول ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں. تو ہماری ایک انٹرونشن تو یہ ہے کہ ہم مسٹسزم یعنی اسپریچولیٹی اور تصوف کے تھرو لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, لٹریچر کو ریویو کرتے ہیں, پوئٹری کو میوزک کے ساتھ, آرٹ کے ساتھ ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے مختلف لینگویجز ہیں اور ان کا اسینس کیا ہے, اینڈ وی ٹرائی ٹو برج دیٹ گیپ بٹوین کمیونٹیز. اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹر ریلیجیس ڈائلاگ کرتے ہیں امانگ پیپل جن کا تعلق مختلف مذاہب سے ہے, مختلف ان کے سیکٹس ہیں اور مختلف فیتھ ہیں. اس میں ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آئیں جو ایک دوسرے کے بارے میں ان کی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں یا متس ہیں, کیونکہ زیادہ ہماری جو انفارمیشن ہے وہ مس انفارمیشن ہے, ہم نے کسی ایک تھرڈ سورس سے لی اور ہم نے کبھی اس کو ویریفائی نہیں کیا. تو اس کو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمارا جو زیادہ کام ہے وہ بیہیویئرل چینج کے اوپر ہے. بیہیویئرل چینج تھوڑا لمبا وقت لیتا ہے, آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کے ساتھ آج کام کریں گے اور کل اس کا بیہیویئر چینج ہو جائے گا. یہ ایک سلو پروسیس ہے, لیکن یہ وہ پروسیس ہے جو سوسائٹیز کو ایک بہتر جگہ پہ لے کے آتا ہے جہاں وہ انویژن کرتی ہیں ایک پیسفل ویلفیئر سوسائٹی. تو ہمارا کام ینگ لوگوں کے ساتھ یہ گفتگو کرنا ہے امن کے اوپر کہ وہ سوسائٹی میں اپنا بہتر کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں ایز اے ینگ پرسن, اور پھر انہی کا کام ہے کہ وہ اپنے علاقے میں, اپنے گھر کے لوگوں میں, کیونکہ اس کے کانٹیکسٹ کو ان کو بہتر پتہ ہے. اس میں ہم صرف ان لوگوں کے ساتھ نہیں جو ہمیں اکیڈیمک انسٹیٹیوٹس بلکہ جو ریلیجیس سیمینریز میں لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, تاکہ جو ایک برج آتا ہے کہ آپ کے پاس جو مدارس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بالکل ایک آئسولیٹڈ اسپیس میں ہیں, جو آپ کے پاس ایک طرح کی ایجوکیشن کے طبقے کے ہیں وہ لوگ الگ ہیں. تو ہم ان ینگ لوگوں کو بلا کے ان کے ساتھ ایک ڈائیورس کمیونٹی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, اینڈ وی ٹرائی کہ اس کنورزیشن کو امپروو کرایا جا سکے, ایٹ لیسٹ شروع کرایا جا سکے. اور یہ وہ اسپیسز ہیں پاکستان میں, انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ امن کے اوپر بات کریں یا آپ مذہب کے اوپر بات کر سکیں یا آپ
ان ٹاپکس کے اوپر بات کر سکیں جس پہ شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ کیونکہ لڑائی جھگڑا ہو جائے گا تو چلیں بات ہی نہیں کرتے، اور ہوتا یہ ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر ہی وہ نفرتیں رہ جاتی ہیں. تو وی ٹرائی ٹو انیشیٹ دوز کنورزیشنز جس سے لوگ اپنی مس کمیونیکیشنز، مس انڈرسٹینڈنگس کو سامنے رکھیں، ہم ایک اچھی گفتگو کو انیشیٹ کریں، اور جس میں ہم ان کو ڈفرینٹ ریلیجیس پلیسز کی ٹورز دیٹس ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ ان کو وہ اسینس دیں. یہ مختلف ایکٹیویٹیز ہیں جن کو ہم ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں، ینگ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور پھر وہ ینگ لوگ خود جا کے اپنی کمیونٹیز میں آگے کام کرتے ہیں، اور ہمیں ضرورت یہ آتی ہے کہ ہمیں ہر جگہ وہ لوگ چاہیے جو چیزوں کو سمجھتے ہوں، اور پھر وہ اپنے علاقے میں اپنے گھر والوں کو خود سمجھائیں کہ ان کو آنے والی جنریشن اور اپنی زندگیوں کو کیسے امن کے راہ کے اوپر لانا ہے. پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے میڈیا انفلوئنسرز کے لیے ایک 3 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو پاکستان کے اگر آپ معاشرے کے تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک ڈائیورس سوسائٹی ہے جہاں پہ مسلم کمیونٹی بھی رہتی ہے، کرسچین کمیونٹی بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے اور باقی بھی کمیونٹیز رہتی ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو ڈائیورسٹی ہے اس کی کیونکہ ایکسیپٹنس معاشرے کی سطح پہ نظر نہیں آتی، تو ہمیں عدم برداشت کی شکل میں یا وائلنس کی شکل میں مختلف اوقات کے اندر جو ہے وہ فسادات نظر آتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں میڈیا سے جڑے ہوئے افراد اس میں بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں. وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے، میڈیا ایک ٹول ہے جس کے ذریعے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک، کروڑوں لوگوں تک جو ہے وہ پیغام پہنچایا جا سکتا ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے اس پروگرام کا کہ ہم میڈیا کو ایک پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال کریں اور اس کے ذریعے امن، رواداری، ٹالرنس، انٹرفیتھ ہارمنی، کو ایگزسٹنس، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام لوگوں تک پہنچایا جا سکے. اچھا، یہ کہیے کہ پاکستان بھر سے آپ نے جرنلسٹوں کو اکٹھا کیا اور بڑا یونیک آئیڈیا ہے کہ مذہبی رسائل اور جرائد میں لکھنے والے لوگ، ٹی وی چینل پر کام کرنے والے لوگ، اخباروں میں، تو تھوڑا سا ان کے بارے میں بتایا کہ کیسے کس طبقے سے آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، کہاں سے اکٹھا کیا؟ جی، اس میں ہم نے کوشش یہ کی کیونکہ میڈیا جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کیونکہ مختلف ریجنز ہیں، مختلف ریجنز کے علیحدہ مسائل بھی ہیں، تو ہم نے کوشش کی کہ مختلف ریجن سے، مختلف صوبوں سے میڈیا کے لوگوں کا انتخاب کیا جائے جن کا تعلق پرنٹ میڈیا سے ہے، الیکٹرونک سے ہے، سوشل سے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے ہاں ریلیجیس میڈیا بھی ہے، جو کہ ریلیجیس میڈیا سے مراد یہ ہے کہ جو مدارس میں لکھنے میں جو ریلیجیس جرنلز ہیں اس میں جو لکھنے والے ایڈیٹرز یا کنٹریبیوٹرز ہیں ان کو بھی اس ورکشاپ کا حصہ بنایا جائے. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ الیکٹرونک یا سوشل میڈیا کے اوپر ان ایشوز کے اوپر جو ایک مؤثر آواز ہیں ان کو بھی ان پروگرام کا حصہ بنایا جا سکے تاکہ پاکستان بھر میں اس میسج کو جو ہے پیس کے، ٹالرنس کے، اس پیس ڈسکورس کو جو ہے وہ عام لوگوں تک پہنچایا جا سکے. تو اس حوالے سے ہمارا آلریڈی ایک نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے ہمیں بہت مدد ملی اور اس کے ذریعے ہم نے پورے پاکستان سے جو ہے اس میڈیا کے نیٹ ورک کو اکٹھا کیا. اچھا، یہ بتائیے گا کہ پروسیس کیا ہے سارا، انہیں کیا کیا سکھا رہے ہیں، کیا کیا پڑھا رہے ہیں، اور اینڈ رزلٹ آپ کیا لینا چاہ رہے ہیں اس سے؟ اس میں ہم 2 چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں. ایک یہ کہ ہم پیس، ٹالرنس، انٹرفیتھ ہارمنی، اس طرح کے جو موضوعات ہیں، جو اس طرح کے ایشوز ہیں جو ہمارے معاشرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان ایشوز کے اوپر جو ہے ان میڈیا انفلوئنسرز کی، ان میڈیا جرنلسٹ کی ہم کیپیسٹی کو انہینس کر رہے ہیں تاکہ یہ مسئلے کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھ سکیں. ہمارے ہاں جو مسائل ہیں جس کے مذہبی بنیادوں پہ مثال کے طور پہ جنم لیتے ہیں، تو اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، اس کے کازز کیا ہیں، اور ان کو کیسے روٹ کازز کو سمجھ کے اس کے اوپر جو ہے ہم اس کو ایڈریس کر سکیں. جو اس کا دوسرا فوکس ہے وہ میڈیا سکلز ہے، کیونکہ یہ سب لوگ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کا وہ سکل سیٹ کو امپروو کیا جائے تاکہ یہ اپنا پیغام زیادہ مؤثر انداز سے پہنچا سکیں. تو ایک تو ہم ان کے ایشوز جو اس موضوع سے جڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر اسپیشلی جیسے نیریٹو ہے، پیس نیریٹو ہو گیا، ڈس انفارمیشن آج ہمیں کیسے خراب کر رہی ہے، ہیٹ سپیچ جو ہے ہم دیکھتے ہیں وہ مین سٹریم میڈیا میں یا آن لائن سوشل میڈیا کے اوپر کس طریقے سے ایک نفرت کا باعث بن رہی ہے. تو ان ایشوز کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. اور اسپیشلی اس کے ساتھ ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ میڈیا لاز کے حوالے سے ہے، جس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم اویئرنیس ہے. تو ان میڈیا لاز جس میں پیکا لاز ہیں اور اسپیشلی وہ لاز جو کہ میڈیا یا جو جرنلسٹ ہیں جو ان کی جاب کے ساتھ یا ان کے پروفیشنل رول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ان کی اویئرنیس کو اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کو اضافہ کیا جا رہا ہے.
میرا ماننا یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ایک بہت ڈائیورس اینڈ بہت ہی رچ ود ڈفرینٹ ڈائمینشنز ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ پرووائڈ کرتا ہے آپ کو ایک بیس اینڈ ایک پلیٹ فارم کہ جس میں آپ ڈفرینٹ ٹولز کو یوز کرتے ہوئے آپ کا کوئی بھی میسیج ہے وہ چاہے وہ پیس کا ہے, چاہے وہ انٹرفیتھ ہارمنی کا ہے, چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہے, اس کو آپ بہت اچھے انداز میں ایک بگر آڈینس تک پہنچا سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے پیس بلڈنگ کی, وہ میڈیا اس طرح سے کر سکتا ہے کہ جیسے ڈفرینٹ سٹوریز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ جو انٹرفیتھ ہارمنی کو اور پیس کو اور پیسفل کو ایگزسٹنس کو پروموٹ کر سکیں, جو ڈفرینٹ لوگوں کی سٹوریز ہوتی ہیں اور جس میں ڈائیورسٹی کو شو کر سکتے ہیں. تو میڈیا انفلوئنسرز اینڈ میڈیا پرسنز اس کو اس طرح سے ہائی لائٹ کرتے ہوئے اپنے پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے پیسفل میسیجز اور ڈائیورسٹی کے میسیجز کو پروان چڑھا سکتے ہیں. اچھا نوشابہ, یہ بتائیے گا کہ آپ خود کس پلیٹ فارم سے کام کر رہی ہیں, آپ نے خود کیا پڑھا ہوا ہے, اور یہ بھی بتائیں کہ آپ سوسائٹی میں جو میسیج ہے اس کو پھیلانے میں کیسے کام کر رہے ہیں. میرا جو فیلڈ آف اسٹڈی ہے وہ ہے لا, اور میرا جو پلیٹ فارم ہے وہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جس کا نام ہے ڈائیورس ڈیموکریسی انیشیٹو, جو کہ آپ فیس بک, انسٹاگرام اینڈ یوٹیوب پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہم فلمس کے ذریعے ڈفرینٹ مائنورٹی کمیونٹیز اینڈ مارجنلائز کمیونٹیز کو ان کی وائسز کو امپلیفائی کرنے کے لیے کہ وہ کیسے اسٹرگل کر رہے ہیں, کیسے ہم ان کو ایک انکلوزیو جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں لا سکتے ہیں, اور اس پورے پاکستان کو جو ہے جو اس کا سسٹم ہے ہم دوبارہ کر سکتے ہیں اس کو. اوکے, سو میرا جو فیلڈ آف اسٹڈی ہے وہ ہے لا, اینڈ جو میرا پلیٹ فارم ہے وہ ہے اس کا نام ہے ڈائیورس ڈیموکریسی انیشیٹو, جس میں ہم فلمس بناتے ہیں ٹو پروموٹ دی پولیٹیکل پارٹیسپیشن آف مارجنلائز کمیونٹیز. میرا ماننا یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کسی بھی کمیونٹی کی, چاہے وہ میجورٹی ہے چاہے وہ مائنورٹی ہے, وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. بیکاز جب آپ ایک سسٹم میں آ کر کسی چیز کو اچھا بنانے میں اور اس کو انکلوزیو بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف پولیٹیکل ہی سسٹم کے تھرو پاسبل ہے کہ آپ اس کو کر سکیں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس سسٹم کے اندر انکلوڈ کر سکیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ مارجنلائز کمیونٹیز کو پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں ایڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ہم اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو ایک تو اویئرنیس دیں کہ وہ پولیٹیکل سسٹم میں پارٹیسپیٹ کریں, سیکنڈ ہم پالیسی میکرز اینڈ لیجسلیٹرز کو اپنے ساتھ ملائیں تاکہ وہ ایک انکلوزیو پالیسیز اینڈ لاز کو بنائیں ان کے لیے. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی کریم اختر اورکزئی صاحب. ان کا تعلق پاڑا چنار سے ہے اور یہ وہاں پر امن کے قیام کے لیے بہت زبردست کام کر رہے ہیں. نوجوانوں کے اندر تعلیم اور تربیت کا جذبہ, یتیم بچوں کے لیے انہوں نے ادارے وہاں پر قائم کیے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں علماء اور خطباء کو پاکستان میں امن و امان کے قیام کے لیے متحرک کرنا, جدوجہد کرنا, ان کی ٹریننگ کا اہتمام کرنا, یہ سارے کام کر رہے ہیں. اور ابھی بھی ان کا ایک بڑا زبردست قسم کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو ہم اپنے معاشرے کے اندر مفتی کریم اختر اورکزئی صاحب جیسے لوگوں کو اپنا ہیرو بنانا چاہیے, اور ان کا جو انٹریکشن ہے, ان کی جو گفتگو ہے وہ معاشرے میں لوگوں تک بتانی چاہیے, لوگوں تک پہنچانی چاہیے, تاکہ ہم معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا سکیں. تو مفتی کریم صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جتنا کام آپ سارا کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ عموماً لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کام کے کوئی نتائج نہیں مل رہے, تو وہ تھک ہار کے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ ایک ایسی جگہ پر بیٹھ کے یہ سارا کام کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بارود کا ڈھیر ہے. میرا نام ہے مفتی کریم اختر اورکزئی, تعلق ہے پاڑا چنار سے, لیکن فی الحال پشاور میں رہتا ہوں. قیام امن, فروغ تعلیم اور خدمت خلق, ان تین چیزوں پر کام جاری ہیں. قیام امن کے لیے ہم نے, یا فروغ امن کے لیے ہم نے پاکستان خطبہ کونسل کے نام سے ایک تنظیم, غیر سیاسی تنظیم بنائی ہے, جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ممبر و محراب سے وابستہ جو علماء کرام ہیں, خطبائی کرام ہیں, ائمہ مساجد ہیں, وہ ممبر و محراب کو مثبت استعمال کریں, اور فروغ امن کے لیے وہ بہترین کردار ادا کر بھی سکتے ہیں. لیکن تبھی ممکن ہے کہ جب انہیں تربیت دی جائے کہ وہ انتشار کے بجائے اتفاق, نفرت کے بجائے محبت, اور اس کے ساتھ امن کا درس
बरसर मंबर दे सके। इसके अलावा खिदमत खल्क के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल अमन पीस होम पेशावर के नाम से हमारा एक इदारा है जिसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह 220 से ज़्यादा यतीम बच्चे ज़ेर तालीम हैं, वो परवरिश पा रहे हैं। और जहाँ तक उसकी बात है कि बहैसियत एक कालिम निगार या अदीब तो अल्हम्दुलिल्लाह कलमी खिदमत भी जारी हैं। तो उसका भी बुनियादी मकसद ये है कि मुल्क व मिल्लत के लिए किसी भी शोबे में हम बेहतरीन खिदमत अंजाम दे सकें। कलम के ज़रिए से हम अमन को, बिल मज़ाहिब हम आहंगी को, एहतराम इंसानियत को, अदम तशद्दुद को फ़रोग़ दे सकें। अल्लाह करे कि हमारी ये कोशिशें बार साबित हों। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कैसे यंग स्कॉलर्स पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के बारे में फ़िक्रमंद हैं और वो ये चाहते हैं कि इस माशरे को अमन के साथ चलाया जाए और दीन की जो बुनियादी तालीमात हैं और माशरे को चलाने के जो तकाज़े जिनका तकाज़ा दीन हमसे करता है उनके साथ इकट्ठे मिलकर हम कैसे अपने माशरे को एक पुरअमन माशरा बना सकते हैं और पुरअमन बक़ाए बाहमी के असूलों पर चलते हुए कैसे हम दीगर मज़ाहब के लोगों को, माशरे की दीगर इकाइयों को अपने साथ मिला के हम अमन को फ़रोग़ दे सकते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फ़ा लेंगे। वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और यहाँ पर दीगर जो हज़रात मौजूद हैं उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। एक वक्फ़े के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ बल्तिस्तान से है और उन्होंने एक मदरसे से दर्स इंज़ामी किया, उसके बाद एजुकेशन में PhD की और ये इनका अमेरिका में भी एक तजर्बा है। वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बहुत अरसा ये पढ़ाते रहे, बल्कि इंग्लिश डिक्शनरी पर उन्होंने काम किया। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये हमें बताएँ कि पाकिस्तान में मीडिया जिस तरीके से काम कर रहा है तो यहाँ तरबियत का बहुत ज़्यादा फुकदान है। मीडिया में जो लोग आते हैं उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उन्हें इस्तिलाहात का इल्म नहीं होता, सेंसिटिव मौज़ूआत पे रिपोर्टिंग कैसे करनी है उसके बारे में नहीं जानते। और पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, जो डिफरेंट माशरे में बसने वाले लोग हैं, डिफरेंट बरादरियाँ हैं, उनके बारे में हमें नहीं पता चलता कि हसासियत उनके साथ कौन सी जुड़ी हुई है। तो ये थोड़ा सा हुसैन साहब से हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया सबूह साहब। देखिए, मुख्तलिफ़ शोबाए जो तालीम है हमारे यहाँ, मुख्तलिफ़ तबक़ात है, पेशे हैं, उनके तालीम का तो सिलसिला हमारे यहाँ जारी है। यही मामला मीडिया के साथ भी है। मीडिया स्टडीज़ के कोर्सेज़ यूनिवर्सिटीज़ में किए जाते हैं, लेकिन उनकी तरबियत का जो अमली तरबियत का पहलू, जिस तरह से पुलिस के लिए पुलिस कॉलेज है, टीचर्स के लिए टीचर्स कॉलेजेस है, या हमारे जो मिलिट्री के लोग हैं उनके लिए अलग से तरबियती इदारे हैं, इस तरह से मीडिया के लिए अलग से तरबियती इदारे नहीं है। हमारे इल्म में ये भी आया मीडिया ट्रेनिंग के दौरान, पिछले अरसे से हम मीडिया के दोस्तों की ट्रेनिंग कर रहे हैं मुसलसल, तो उसमें मीडिया हाउसेस के अंदर भी ट्रेनिंग का उस तरह से पेशा वाराना ट्रेनिंग का जो इंस्टीट्यूशन है वो उस तरह से नहीं है। साथ में जो मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, सहाफ़ती तंजीमें, उसमें भी बाकायदा तौर पर मुसलसल एक तरबियती अमल का जो सिलसिला है वो उस तरह से नहीं है, पेशा वाराना तरबियत। तो ये जो तरबियत का फुक़दान है उसको हम पूरा करने की, फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनमें जो मसाइल सामने आ रहे हैं वो ये है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ है, कुछ नस्ली बुनियादों पे, कुछ मजहबी बुनियादों पे, कुछ इलाक़ाई बुनियादों पे, और कुछ समाज के मुख्तलिफ़ पेशों, सनद, हरफत, जो भी हुनर के हिसाब से जो हमारे यहाँ तबक़ात बने हुए हैं, उसके हवाले से उस तरह की सेंसिटिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते। तो जाने अनजाने में कभी कभार आपका बतौर मीडिया पर्सन स्क्रीन पे या अखबार में लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, बोला हुआ वो एक लफ्ज़ जो है वो बहुत सुन के लिए न सिर्फ तकलीफ़देह हो सकता है, बल्कि समटाइम्स वो फितने का और उसका यानी फसाद का बाइस बनता है। तो आपका लहजा, आपका लफ्ज़, आपके जुमले की तरतीब, आपका टोन, आपकी बदन बोली, बॉडी लैंग्वेज सब बहुत अहम है। चूँकि ये भी होता है कि किसी एक कल्चर में, किसी एक समाज में, किसी एक तबके में शायद कुछ अल्फाज काबिल कबूल हों, वही अल्फाज शायद दूसरे उसको पसंद ना करते हों, या समटाइम्स जो है वो उनके लिए इश्तियाल अंगेज़ भी हो सकते हैं।
تو یہ کلچرلی جس طرح پاکستان ایک ڈائیورس سوسائٹی ہے جس میں مختلف رنگ، علاقہ، نسل کے لوگ ہیں. یہاں پر آپ شروع کریں ادھر گوادر سے، مکران سے، اور ادھر سے جی بی تک جائیں، اور ادھر سے کشمیر سے لے کر کراچی تک آپ جائیں تو آپ کو مختلف رنگ کے، نسل کے، مختلف مذہبی عقائد کے، سیاسی سوچ رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے اقوام ملتی ہے. تو ان سب کے جو کلچر ہے وہ صدیوں پرانے ہیں اور ان کے اپنے اپنے لہجے ہیں، اپنے اپنے اس میں لطیفے ہیں، اپنے اپنے محاورے ہیں، اپنے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو بطور صحافی الفاظ کے ساتھ ہی اس کا جو میس کمیونیکیشن ہے وہ اپنے مدعا کو عوام تک الفاظ کی مدد سے ہی، چاہے وہ بول کے یا لکھ کے کرتے ہیں. تو الفاظ کی جو حرمت ہے وہ صحافی کے لیے اس کے تقدس کو جاننا اور اس پہ حساس ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ صحافی بیسکلی وہ سوسائٹی کی آنکھ بھی ہے، اس کی زبان بھی ہے، اس کا کان بھی ہے. سم ٹائمز آج کل کے ایجنڈا سیٹنگ معاملات میں یہ بھی ہے کہ آپ یعنی اس کا دماغ بھی ہے، اس کا دل بھی ہے. تو آپ جذبات کے ساتھ بھی، آپ سوچ کے ساتھ بھی، آپ اس سوسائٹی کے مختلف جو حساسیتیں ہیں اس کے ساتھ صحافی کا روزمرہ کا عمل دخل ہوتا ہے. تو سوسائٹی کے جو حساسیتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سوسائٹی میں جتنے ڈائیورسٹی ہے مختلف سطح پہ، اس کے بارے میں اس کی جانکاری بہت اچھی ہو، اور خبر کی صداقت کو یقینی بنانے کے لیے اس کے پاس سورس آف انفارمیشن کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. جو ہمارے جرائد اور رسائل جو ہمارے مدارس کے ہیں، یا جو مدارس سے ریلیٹڈ یا جو تنظیمیں ہیں، ان کے جو رسالے آتے ہیں، اکثر ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان میں صرف اور صرف اسی جو مکتبہ فکر ہے اسی کے لوگ ہی لکھ رہے ہوتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہی لوگ لکھتے ہیں ان کو کسی اور کو موقع نہیں دیا جاتا، یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اور لکھتا ہے تو اس کے اوپر جہاں سے اس کو ذرا برابر بھی اختلاف ہوتا ہے تو اس کو تحریر کو نکال دیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں سب کو وہاں پہ سب سے پہلے تو لکھنے کا موقع دیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو لکھنے والے ہیں ان سب کو ان کی تربیت کی ضرورت ہے، ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، ان کی ٹریننگ کرواتے رہنا چاہیے. خصوصاً جو اسی ادارے کے جو رائٹرز ہوتے ہیں وہ جو لکھ رہے ہوتے ہیں ان کو تربیت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جب ان کی تربیت کے بعد وہ دوبارہ لکھتے ہیں کوئی بھی تحریر یا کوئی بھی مضمون، تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر لکھتے ہیں. اور امن کے لیے خصوصاً، چونکہ امن جو ہے یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے. جب امن قائم ہوتا ہے تو نیشنل سیکیورٹی ہماری مضبوط ہوتی ہے، اور جب امن نہیں ہوتا تو نیشنل سیکیورٹی ہماری کمزور ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں جب ہمارے جو خصوصاً جو مذہبی طبقہ ہے جب اس کے اندر آ جائیں گی تو میرے خیال میں اس سے ہم بہت آگے بہتری کی طرف بڑھ جائیں گے. تو مدارس دینیہ دیگر سوسائٹیز کی طرح معاشرے میں امن کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، تعلیم کے ذریعے بھی کر رہی ہے، اسی کے ساتھ مسجد و منبر و محراب کے ذریعے بھی اپنی آواز کو امن کے فروغ کے لیے بلند کر رہی ہے. اور اسی کے ساتھ جو مدارس دینیہ کے جو طلبہ کرام ہیں معاشرے کے اندر فلاحی سرگرمیوں کے لیے بھی وہ اپنی مختلف ایکٹیویٹیز کرتے نظر آتے ہیں. اسی کے ساتھ ابھی حال ہی میں جامعہ بنوریہ العالمیہ میں کلچر ڈے منایا گیا، انٹرنیشنل کلچر ڈے، جس کے اندر 67 کنٹری کے سٹوڈنٹس ہمارے پاس، یعنی مختلف تنوع اور ڈائیورسٹی ہمارے اداروں میں پائی جاتی ہے. ناظرین، امن و امان کے قیام کے حوالے سے کیا کیا کام کیے جا سکتے ہیں اور کیسے لوگوں کو آمادہ کیا جا سکتا ہے، خصوصاً مختلف شعبوں کے افراد کس طریقے سے امن کے کردار میں اپنا کام کر سکتے ہیں، میڈیا سے وابستہ لوگ کیسے کام کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کراچی سے ہماری ایک دوست ہیں، ہما عباسی ان کا نام ہے، پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں، اور بہت ہی زبردست قسم کی تجاویز ان کے پاس ہیں، بہت اچھے آئیڈیاز ہیں کہ کیسے ہم اپنے معاشرے کو امن پر آمادہ کر سکتے ہیں، اور ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اصل میں امن ہے کیا. سب سے پہلے امن کیا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ امن کیا ہے. امن کے بہت سارے عناصر ہوتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ امن خوبصورتی ہے. جیسے کہ ایک گلاب کے پھول کا دستہ اچھا لگتا ہے تو مختلف رنگ کے یا مختلف اقسام کے پھولوں کا گلدستہ اور خوبصورت لگتا ہے. امن ہمارے لیے ایک سمجھیں کہ ایک ہماری سوسائٹی کے لیے اپ لفٹمنٹ ہے. سب سے پہلے ہمیں ایک دوسرے کے لیے امن
अदम बर्दाश्त रखनी चाहिए, एक दूसरे के लिए इज्जत रखनी चाहिए, और सबसे पहले कि कानून की पासदारी करनी चाहिए। कानून हमें वाज़ेह बताता है कि हमारे एक दूसरे को लेकर हक और इंसानी हुकूक क्या क्या हो सकते हैं, तो उनकी वायलेशन कभी ना करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। अगर कोई कानून की पासदारी नहीं करता तो उनको हाईलाइट करें, और हमारे पास पुलिस है, बहुत सारे इदारे हैं, उनको बताएं कि किसी इंसान की हुकूक तलफी हो रही है। तो अमन कायम करने के लिए सबसे पहले तो हमें नफ़रत को अपने दिलों से निकालना पड़ेगा। हमारे जो अंदर इंतहा पसंदी भरी हुई नफ़रत, फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है, मैं समझती हूँ कि हमारे माशरे में ऐसी बहुत सारी क्राइम्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे जहनों में फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे साथ गलत होता है तो हम दूसरों के साथ भी गलत कर रहे होते हैं समटाइम्स, फिर वो इंटेंशनली हो या समटाइम्स इनइंटेंशनली भी हो जाता है। तो ये आप खुद में अदम बर्दाश्त रखेंगे तो शायद हम बहुत बड़े नुकसानों से बच जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात में भी बाद में भी पता चलता है कि असली जो हकीकतें होती हैं वो कुछ और होती हैं, और हमें जो फ्रस्ट्रेशन में या जल्दबाजी में ऐसे इक़दाम कर लेते हैं या ऐसे एक्ट कर लेते हैं जिसके लिए शायद हम सारी उम्र भी पछता रहे होते हैं। अमन का एहतराम करें, अमन हम सब के लिए ज़रूरी है। माशरे को महफूज बनाएंगे तो शायद आपकी भी फैमिलीज़ महफूज होंगी और आपकी अगली जनरेशन्स भी महफूज होंगी। तो बहैसियत वकील तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे जो कानून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का जो फर्स्ट चैप्टर है 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक, जिसमें फंडामेंटल राइट्स का बताया गया है, उसको पढ़ें। कानून सिर्फ जो है कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ अदालतों के लिए नहीं है, वो आपके लिए है, आपके क्या हकूक़ है, आपके क्या फ़राइज़ हैं। तो सबसे पहले कि हमको इसकी अवेयरनेस लानी होगी। हमारी जो आवाम है वो ये समझती है कि शायद आइन हमारे लिए नहीं है, हमारे पढ़ने के लिए नहीं है, उसका इस्तेमाल शायद सिर्फ अदालतों में और हुकूमती अमूर में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप UDHR पढ़ें, आपको कम से कम पता चल जाएगा कि इंसानी हुकूक होते क्या हैं। मुझसे बहुत सारे लोग सवालात करते हैं कि हम अच्छा करना तो चाहते हैं पर एटलीस्ट हमें पता नहीं होता, हम कहाँ से पता करें कि सही क्या है गलत क्या है। हम समटाइम्स अनइंटेंशनली बहुत बुरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अल्फाज हो जाते हैं, हमारे फिज़िकल जेस्चर्स हो जाते हैं, हमारी पोस्ट हो जाती है। स्पेशली हम सबसे ज़्यादा नफ़रतें अपनी जो सोशल मीडिया कंटेंट के थ्रू भी फैला रहे होते हैं और समटाइम्स हमें खुद भी नहीं पता होता। तो कानून की पासदारी करें, कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी करें, वरना नताइज अच्छे नहीं रहते। और हम सब अपने मुआशरे में आजकल ऐसे बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। किसी भी मुआशरे में चाहे वो आज का माशरा हो या आज से 100 साल 1000 साल पीछे का माशरा हो, उसमें जो ज़राए इबलाग का किरदार है या जो ख़बर फैलाने वाले ज़राए का किरदार है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता था। यानी प्रोपोगंडा जो है वो किसी भी मुआशरे को किसी भी तरफ लेके जा सकता है। तो इसलिए जो अखबारात हैं, जो जराइद हैं, जो सोशल मीडिया है, जो TV चैनल्स हैं, इनका किरदार किसी भी मुआशरे में बनाने और संवारने में बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर किसी भी अच्छी चीज़ की ये तशहीर शुरू कर देंगे, किसी मतलब एजुकेशन पे, गेम्स पे, उनको ये किसी माशरे का जो है वो हीरोज़ बनाना शुरू कर देंगे, तो उस माशरे में एजुकेशन की इंपॉर्टेंस हो जाएगी, उस माशरे में जो अच्छी गेम करने वाले हैं उनकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। और अगर ये किसी माशरे में हर टाइम जलाओ घिराओ, हर टाइम तशद्दुद, हर टाइम जो है वो फ़िरका वारियत और एक दूसरे के मजहबी इख्तलाफात को उजागर करना शुरू कर देंगे, तो वो माशरा जहन्नम का माशरा बन जाएगा। और उसके जो लोग होंगे वो आदी और आम इंसान नहीं होंगे, बल्कि वो लड़ाई झगड़ा करने वाले, फसाद करने वाले, दंगा करने वाले लोग होंगे। इसीलिए इस्लाम भी जो हमें किसी भी खबर को आगे फैलाने के पैरामीटर्स देता है, वो ये नहीं है कि जैसे ही आपको एक ख़बर मिली उसी टाइम ही आपने जो है वो आगे 10 लोगों तक और 20 लोगों तक पहुंचा दी। इससे मुआशरा जो है वो तशद्दुद का शिकार हो जाता है, मुआशरा जो है वो टूट फूट का शिकार होता है। इस्लाम ये कहता है जब भी हमें कोई ख़बर मिले फ़तबय्यनु, तो हमने उसकी तहकीक करनी है। मुझे अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि हमारा जो मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया की तो बात ही ना करें, अगर हमारे TV चैनल्स को भी तो देखें तो सबसे पहले ख़बर देने के चक्कर में वो हर रोज़ कई झूठी और बेबुनियाद ख़बरें हमारे मुआशरे में इंजेक्ट कर रहा होता है, और जो फिर उसके मनफी असरात हैं वो फिर पूरा मुआशरा भुगत रहा होता है। किसी एक फ़र्द या किसी एक आदमी के मुताल्लिक़ कह दिया कि फ़लाँ चोर है,
اور 10 بار کہہ دیا چور ہے, اب وہ 100 بار کہے کہ وہ چور نہ بھی ہو, عدالت میں پروو ہو جائے کہ وہ چور نہیں ہے, لیکن ہمارا میڈیا اس کو چور بنا دیتا ہے اور پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ لے کے آ جاتا ہے. ایک بڑا اچھا دور تھا کہ جب ایک اخبارات میں کسی جگہ ایک خبر لگنی ہوتی تھی تو 2-3 جگہوں پہ اس کی ویریفیکیشن ہوتی تھی, کاؤنٹر چیک ہوتی تھی اور اس کے بعد وہ خبر پرنٹ ہوتی تھی. یہ جو ابھی جو ٹی وی چینلز ہیں یا جو سوشل میڈیا ہے, سنی سنائی باتوں پہ جو رائی کے دانے کے برابر چیز کو جو ہے وہ پہاڑ بنا دیا جاتا ہے اور پہاڑ کے برابر چیز ہوتی ہے اور اس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے میڈیا کا کسی بھی معاشرے کو, کسی بھی سوسائٹی کو بنانے میں بنیادی کردار ہے اور انتہائی ذمہ دارانہ کردار ہے. اور اس میں یہ کہوں گا کہ ہمارا میڈیا کچھ چیزوں کا بالکل بھی لحاظ نہیں رکھتا. مثلا دیکھیے کہ جو وہ ٹائم, وہ اوقات کے جو بچوں کو دیکھنے کے ہیں, ہم اس ٹائم بھی قتل و غارت اور ایسی عجیب و غریب چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جو بچوں کے لیے دکھانا ہے ہائی سینسیٹیو ہے, لیکن ہمارا میڈیا وہ دکھا رہا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات کو جنم دیتی ہیں, تو وہ ہمیں اپنے میڈیا پر ایسی چیزوں کو نہیں دکھانا چاہیے کہ جس سے معاشرہ جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہو اور آپس میں فرقہ واریت ہو. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے ہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے, یہ جو ہمارے یہاں بسنے والے نان مسلمز ہیں, ان کے جو جن چیزوں کو وہ مقدس سمجھتے ہیں, جن سے وہ محبت کرتے ہیں, ان چیزوں کا ہم خیال نہیں رکھتے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم 100% غلط بات بڑے یقین کے ساتھ ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں, جس سے ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے کہ جو ہمارے ہی محلے میں, ہمارے ہی گلی محلے میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میڈیا کو چاہیے کہ وہ ذمہ دارانہ کردار ادا کرے, اور میڈیا ہی ہے کہ جو اس ٹائم جو ایک قوم کو امید دلوا سکتا ہے, معاشرے کو امن تعمیر کی طرف لے کے جا سکتا ہے. تو ناظرین, آج آپ نے یہاں پر نوجوانوں کی گفتگو سنی. ان میں نوجوان علماء بھی تھے, صحافی بھی موجود تھے, اس کے علاوہ وکلاء بھی, اور مختلف پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہوئے, اور ان سب نے مل جل کر اس بات کا اعادہ کیا اور اس بات کو تقویت فراہم کی کہ معاشرے کے اندر امن و امان کا قیام کتنا ضروری ہے. اور یہ خواہش تو بہت اچھی خواہش ہے کہ ہم نے امن و امان کا قیام کرنا ہے, لیکن امن و امان کیسے قائم کرنا ہے, یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس سوال کے اندر بہت سے سوالات چھپے ہوئے ہیں. ہمارے معاشرے میں اس بات کا مزاج پایا جاتا ہے کہ ہم بہت لوڈڈ قسم کی جو اصطلاحات ہیں ان کا ہر وقت استعمال کرتے رہتے ہیں, اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بڑے اچھے الفاظ کا استعمال کریں, لیکن ان الفاظ کی حقیقت کیا ہے, ان الفاظ کی معرفت کیا ہے. لفظ امن کہنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے, لیکن یہ نا کہ اس کو قائم کرنے سے ہماری معیشت, ہمارا معاشرہ, ہمارا مزاج, ان سب کے اوپر ایک بہت بڑا اثر جو ہے وہ مرتب ہوتا ہے. ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے, ہر شخص کا یہ نعرہ ہے کہ وہ معاشرے میں امن و امان کے قیام کے لیے متحرک ہے, بہت ایکٹیو ہے. قرآن ہمیں بہت سے لوگوں کے بارے میں ایک تعارف بھی کرواتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ اس بات کا اعلان تو کرتے ہیں, اس بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ معاشرے میں اصلاح کے لیے بڑے سرگرم ہیں, بڑے متحرک ہیں, لیکن یہ جو اصلاح کا بعض کا نعرہ لگانے والے لوگ ہوتے ہیں, انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا انہم ہم المفسدون, یہ فساد پھیلانے والے ہیں. تو بعض اوقات اچھے نعروں کے ذریعے, خوبصورت الفاظ کے ذریعے باطل مقاصد جو ہیں ان کو پورا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مشہور مقولہ جو انہوں نے خارجیوں سے متعلق یہ بات کہی تھی کہ ان کا نعرہ ٹھیک ہے, اس نعرے کے معنی غلط ہیں. تو بعض اوقات ہمارے پاس اچھے الفاظ کا ذخیرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور لوگ وہ نعرہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں, لیکن معاشرے میں فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں. تو ہمارے اس بات کی ضرورت سمجھنی چاہیے اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر وہ طبقات جو امن کی بات کر رہے ہیں لیکن ان کے اعمال سے امن کو نقصان پہنچتا ہے, معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے, تو ہمیں ان لوگوں پر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے, ان کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جو جینونلی اس چیز کو قبول کرتے ہیں کہ جس طرح میرا حق ہے اس طرح باقی تمام لوگوں کا بھی حق ہے, اور اس حق کو تسلیم کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا اور ایسے لوگوں کو معاشرے میں پروموٹ کرنا اور انہیں سپورٹ فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے. اور جہاں تک بات صحافت کی آتی ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کس طریقے سے مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کا ایک سیلاب ہے, اور ہمارے جو نوجوان ہیں اس سیلاب میں برے طریقے سے بہتے جا رہے ہیں. تو ہمارے میڈیا کا یہ فرض بنتا ہے, علماء کرام کا یہ فرض بنتا ہے, ہمارے کالجز, ہمارے دینی مدارس, ہماری یونیورسٹیز, کہ وہاں پر سوشل میڈیا پر یہ جو فیک نیوز کا ایک سیلاب آیا ہے جس سے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو بری طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے, اس کا بھی سدباب کرنا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے
यूरोपीय यूनियन का ही जो डिसइन्फो लैब है उसने इंडिया के उस प्रोपगंडे को जो गुज़श्ता कई सालों से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फेक वेबसाइट के ज़रिए कर रहा था उसका काउंटर किया। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे सामने जो ख़बर आए उसकी तहक़ीक़ करें और उसकी तस्दीक करें। जब तक आप उसकी तहक़ीक़ और तस्दीक नहीं करेंगे तब तक आप न ख़ुद अपने आप को बेहतर तरीके से एजुकेट कर सकेंगे, ना ही लोगों तक ठीक तरीके से बात पहुंचा सकेंगे। तो अमन के लिए जहां बहुत से और काम करने बहुत ज़रूरी हैं, वहां पर आपकी तरफ ख़बरों का जो सैलाब फैलाया जा रहा है उस सैलाब में से आपने फ़ायदेमंद ख़बर, कारआमद ख़बर और माशरे के लिए खैर और बरकत बनने वाली ख़बर का इंतखाब भी आपने करना है। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला हम सब को इस बात की हिदायत दे और इस बात की तौफ़ीक़ दे कि हम अपने माशरे को बेहतर तरीके से लेकर आगे बढ़ सकें और अपने मुल्क को एक ऐसा मुल्क बना सकें जो दुनिया भर में अमन और अमान का गहवारा साबित हो सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।